ساتھیوں کو فکرمند کیا گیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی تمام توانائیاں ادھر ہی خرچ کریں، باقی معاملات تو دنیا کے چلتے رہیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے اور اس پر دشمن مختلف انداز سے حملہ آوری ہے۔ بعض صورتوں میں تو ہمیں اس کے حملے کا پتہ چل جاتا ہے، اکثر نہیں پتہ چلتا۔ جیسے ابھی اسامہ بھائی فکر مند کر رہے تھے کہ یہ کمپنی جس میں ہماری رسیدیں آئی ہیں یہ قادیانیوں کے حوالے سے، یہ کمپنی ان کی بنیادی کمپنی اور متعصب کمپنی، اس طرح کے اور بھی ان کے بہت سارے معاملات ہیں، ان کی بہت ساری مصنوعات ہیں جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، انہیں استعمال کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے کس کی۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکرین پر زبردست نظر رکھے، اور خصوصاً جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، اس کام میں ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، وہ تو انتہائی کڑی نظر رکھیں کہ کون سی چیز یہ قادیانیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا کس چیز کی نسبت قادیانیوں کی طرف ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ذمہ داران کو بہت زیادہ چست ہونا چاہیے، خود بھی باخبر رہیں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی باخبر کرتے رہیں۔ جیسے ابھی اسرائیلی مصنوعات کے متعلق بہت سارے ساتھیوں کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا فکر چلا ہے کہ فلاں چیز ان کی ہے، فلاں ان کی ہے، تو اب ہمارے جو حساس ذہنیت کے ساتھی ہیں وہ قطعاً وہ مصنوعات استعمال نہیں کرتے ہیں جو اسرائیل کی ہیں۔ تو ایسے اگر ہم اپنے ساتھیوں کو قادیانیوں کے مصنوعات کے متعلق بھی باخبر کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ان لوگوں کی جو اصل ان کو کمزور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مالی طور پر انہیں کمزور کرنا ہے۔ یہ ہم پر مال کے بل بوتے پر بڑا دباؤ ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو خراب کرتے ہیں، تو ہم انہیں مالی طور پر یوں کمزور کر سکتے ہیں کہ ان کے مصنوعات کا ہم دکھائیں۔ تو سب ساتھی اس حوالے سے فکر مند رہیں۔ اور دوسرا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی سامنے آیا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ان کا تعاون، ان کے لیے دعائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا تو ہر نماز کے بعد ان کے لیے کرنی چاہیے، اور پھر کچھ وقت کے لیے قنوت نازلہ بھی انہیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں بھی بہت غفلت ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنی اپنی ہماری مساجد ہیں، اس میں کسی سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مصنون طریقہ جس طرح ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم یہ عمل بھی شروع کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا، اور مالی اعتبار سے اپنی جیب سے یا اپنی جماعت متعلقین کو بھی ہم توجہ دلائیں کہ وہ اپنی روزمرہ کمائی کا کچھ حصہ مختص کر کے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بااعتماد جگہ پر جمع کریں۔ آج ان کے لیے چندہ کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بہت ساری جماعتیں نظر آئیں گی، لیکن ہوشیار رہنا ہے، احتیاط کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنی بااعتماد جماعت والے جو ہیں نا، جیسے اب انٹرنیشنل والوں نے توجہ دلائی ہے، اس طرح بااعتماد جماعتوں کو ہم یہ فنڈ جمع کرائیں تاکہ بنوان یہ فنڈ وہاں تک پہنچ سکے اور ہمارے مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ مدد ہو سکے۔ باقی اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور مدد کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور انشاءاللہ فتح ہمارے فلسطینی بھائیوں کی ہے۔ وہ مخالف جو ہے اسرائیل اور اس کے ہم نوا، وہ ضرور شکست کھائیں گے، بلکہ اگر اندر کے حالات سامنے آئیں تو لگتا ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، کیونکہ میڈیا پر وہ اندر کے حالات نہیں سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں بس ہمارے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھی فتح یاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو فاتح بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ خوب ہمدردی کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔